بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے نقش زندگانی امام جعفر صادق علیہ السلام، ولادت سے لے کر شہادت تک۔ 15 شوال اور 25 شوال جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت 83 ہجری 17 تاریخ یعنی کہ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئی۔ آپ کے والد جناب امام محمد باقر علیہ السلام اور والدہ گرامی جناب ام فروا جو جناب قاسم بن محمد بن ابی بکر کی صاحبزادی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اگرچہ ابو بکر کے سلب سے ہیں محمد بن ابی بکر، لیکن در حقیقت میرے فرزند کہے جانے کے قابل ہے، اور امام علیہ السلام نے ان کو اپنا فرزند بنایا، اور حاکم شام نے انہیں اتنی سخت سزا دی کہ گدھے کی کھال میں بند کر کے جلوا دیا۔ امام جعفر صادق کا جو نام ہے جعفر، اس کے معنی نہر کے، جو جنت میں ایک وسیع نہر کا نام ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ شکم اقدس میں برابر ماں سے کلام کیا کرتے تھے۔ آپ کی تاریخ ولادت کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ تاریخ سال کے ان 4 اہم دنوں میں شامل ہے جس دن روزہ رکھنے کا ثواب ہے، جن میں 17 ربیع الاول کے علاوہ 25 ذی القعدہ، 27 رجب اور 28 ذی الحجہ جو روزہ غدیر خم جیسی اہم تاریخ ہیں۔ آپ کی ولادت عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں ہوئی۔ اسلام کی فہرست میں یزید ناقص، ولید فاسق، ابو العباس صفا، منصور دوان کی، مروان الحمار جیسے ملتے ہیں، جن کے نام ہی سے ان کے ناقص، فاسق، خونریز، صفاق، پیسے پیسے پر مرنے والے اور گدھا ہونے کا ثبوت ملتا ہے، اور ان تمام اوصاف اور کمالات کے بعد بھی سب خلیفۃ المسلمین تھے۔ اسی اسلامی ذوق کا نتیجہ ہے کہ آج تک مسلمان حکومتوں کے حکام بے دین ہیں، جیسے پاکستان میں بھی اسی طرح کے ہیں، جاہل اور شرابی، جواری، عیاش نظر آنے والے، اور عالم اسلام انہیں اولی الامر قرار دے کر ان کے احکام کی اطاعت کو سرمایہ دین اور ایمان قرار دے رہے ہیں۔ امام کے دور زندگانی میں ابتدائی طور پر حکومت کرنے والے افراد میں جو 10 سال ولید بن عبد الملک کا دور اور درمیان میں 20 سال ہشام بن عبد الملک کا زمانہ ہے، آخری میں تقریباً 20 سے 22 سال منصور دوانکی کا دور ہے۔ اور یہ جو عبد الملک تھا، اس نے اپنی حسین اور جمیل بیٹی کے ساتھ جو ہے اس نے زنا کیا تھا۔ قدرت کا بھی عجیب انتظام ہے کہ تاریخ عصمت کے دو مشہور ترین صادق دونوں کو ایک ہی تاریخ میں اس دنیا میں بھیجا۔ رسول اکرم کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ ولادت بھی 17 ربیع الاول ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زندگی کے 12 سال اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین کے ساتھ گزارے۔ 95 میں امام زین العابدین کی شہادت، پھر اپنے والد محترم کے ساتھ 114 میں امام محمد باقر کی شہادت ہو گئی، تو امت مسلمہ کی مکمل ذمہ داری آپ کے سر پر عائد ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 برس کے قریب تھی، اور بنو امیہ اور بنو عباس کی جنگ جو ہے اقتدار شروع ہو چکا تھا۔ 1332 میں بنو امیہ کا چراغ غل ہوا، اور بنو عباس حمایت حق کے آل محمد کے نام پر برسر اقتدار آ گئے۔ امام کی زندگی کے منصبی دور میں 18 سال بنو امیہ کی حکومت رہی، اور 15 سال جو ہے بنی عباس کا اقتدار رہا، اور پوری زندگی کا حساب لگایا جائے تو آپ کی حیات میں 10 بنو امیہ کے بادشاہوں نے حکومت کی اور 2 بنو عباس کے بادشاہ رہے، ایک صفاق جو ختم ہو گیا اور دوسرا منصور جس نے آپ کو زیر دغا سے شہید کیا۔ اب گریہ کرنے کی جو روایت ہمیں ملتی ہے رسول خدا سے، مولا کائنات فرماتے ہیں ایک دفعہ رسول خدا اپنے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ گریہ فرمانے لگے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں جبکہ آپ نے ہمیں منع کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اس طرح رونے سے منع نہیں کیا، یہ رونا تو ہماری رحمت، اور خدا اپنی مخلوق میں جسے چاہتا ہے اس کے دل میں قرار دیتا ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور اس کے بندوں میں سے رحم دل افراد ہی رحم کرتے ہیں۔ آپ سے مروی ہے کہ رسول خدا نے مصیبت کے وقت رونے کی اجازت دی اور فرمایا دل سوگوار ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، موت وقت قریب ہے، لہذا تم وہی بات کہو جس سے خدا راضی، اور غلط بات مت کہو۔ مورخین نے رسول خدا سے متعلق فرمایا جن پر آپ نے گریہ کیا: اپنے دادا حضرت عبد المطلب، اپنے چچا حضرت ابو طالب، اپنی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب، اپنی چچی فاطمہ بنت اسد، اپنی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خولید، اپنے صحابی حضرت عثمان بن مظعون، اپنے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب پر روتے ہیں، اور فرمایا جیسے مظلوم شہید ہوئے ہیں ان پر رونے والوں کو رونا چاہیے۔ آپ نے جناب زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ پر گریہ کیا۔ جب جناب سعد بن ربی کو جنگ احد میں قتل کیا تو آپ ان پر روئے، اور جب آپ نے عورتوں کے رونے کی آوازیں سنی تو آپ کی آنکھیں مزید جو ہیں برس پڑیں، اور آپ نے انہیں آہوزاری سے بالکل منع نہیں کیا۔ جنگ احد میں جناب حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا،
تو آپ نے نہ صرف یہ کہ خود روئے، بلکہ جب آپ نے سنا کہ عورتیں اپنے اپنے مقتولوں پر رو رہی ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر آپ نے رو کر کہا لیکن الحمزۃ اللہ بوا کی لہو، سارے اپنے اپنے مقتولوں پر رو رہے ہیں مگر میرے چچا حضرت حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں۔ اس پر بنی عبد الشہل کی عورتیں آپ کے چچا پر رونا شروع کر دیا۔ جب آپ نے ان کا گریہ سنا تو انہیں یوں دعا کی، اب تم واپس چلے جاؤ، خدا تم پر رحم کرے، تم نے بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ رسول خدا نے کہا پروردگار عالم تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب شاعر اللہ جنت البقیع کے بارے میں کہ ہم کیوں احترام کرتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی نمبر 32۔ جو اللہ کے شاعر کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت قریب ہوئی تو آپ کے لبھائے مبارک جو ہے محو حرکت ہیں اور آپ کی زبان مقدس پر یہ ذکر الہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے اور آپ کے مبارک قلبے سے حرکت آہستہ آہستہ رکنا شروع ہوئی اور ہاتف غیبی نے یہ ندا دی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس ندا کو سن کر آپ کی روح اپنے پروردگار کے حکم کو تسلیم کرتی ہوئی اور امام علیہ السلام نے اپنے آباء اکرام اور اجداد معصومین کے ساتھ ملقن ہونے کے لیے دنیا سے پردہ فرمایا اور قدرت والے بادشاہ کے پاس راستی عزت کے مقام کی طرف انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی کیفیت سے متعلق کہ کیوں ہمارے پاس یہ شہادت پہنچی ہے، جیسے امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ اپنے والد امام علیہ السلام کی شہادت پر کہ میرے پیارے نانا رسول خدا نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ اس امر دین کے وارث 12 امام ہوں گے جو آپ کے اہل بیت اور چنے ہوئے افراد میں سے ہوں گے۔ ہم محمد علیہ محمد میں سے ہر ایک کو گویا یا تو تلوار سے قتل کیا جائے گا یا زہر سے شہید کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم میں سے ہر ایک کو قتل کر کے شہید کیا جائے گا۔ امام علی رضا فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو قتل کیا جانا چاہیے۔ پھر شیخ صدوق نے فرمایا امام جعفر صادق کو ابو جعفر منصور دوانگی نے زہر سے شہید کیا۔ پھر جو ہے ابو جعفر قمی نے کہتے ہیں کہ آپ کو منصور دوانگی نے جو ہے زہر دیا اور آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ پھر ایک تبری میں لکھا ہے کہ منصور نے آپ کو زہر دے کر قتل کیا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ شیخ کافہ کہتے ہیں آپ کو انگوروں میں زہر ملا کر شہید کیا گیا۔ آگے ابن سباخ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات منصور کے زمانے میں زہر سے ہوئی۔ پھر آگے صاحب مفاتیح الجناح عباس قومی فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام شوال 148 ہجری میں ان زہر آلود انگوروں سے جو منصور نے آپ کو کھلائے تھے اس سے جو ہے آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آگے لکھتے ہیں کہ اگر امام نے کسی کو اپنا وصی اور خلیفہ بنایا جب منصور دوانگی نے زہر دے دیا تو تم جاؤ اور اس کی گردن اڑا دو۔ تو جب اس کے پاس یہ خط آیا ہے کہ امام نے 5 اشخاص کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔ منصور نے کہا وہ کون کون ہیں؟ اس نے کہا ایک تو ہے، ایک محمد بن سلمان، عبداللہ بن جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم اور حضرت حمیدہ خاتون زوجہ امام جعفر صادق۔ یہ جواب پڑھ کر منصور نے کہا ان لوگوں کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ملتا، اپنی پہلی بات پر واپس لیتا ہوں۔ امام علامہ باقر مجلسی فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام علم امامت سے جانتے تھے کہ آپ کے بعد آپ کے وصی کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا جائے گا، لہٰذا آپ نے اپنی وصیت میں ان لوگوں کا نام بھی شامل کیا اور پہلا نام جو ہے منصور کا لکھا، لیکن حقیقت میں آپ کے وصی اور آپ کی امامت کے امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں اور صاحب علم اور معرفت اس کو جانتے تھے۔ حضرت ابو امسا صومالی کی جو ہے روایت بھی ہمارے پاس ہے۔ آپ کی شہادت 25 شوال 148 ہجری کو ہوئی۔ ہر سال اسی دن پوری دنیا میں مسجدوں، امام بارگاہوں، مومن کے گھروں، عوامی مقامات پر ماتم جلوس مجلس اعضاء کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان مجالس میں بڑے بڑے نامور خطبہ ممبر حسینی پر جا کر آپ کے فضائل اور کمالات، سیرت اور اخلاقیات، معجزات، کرامت بیان کرتے ہیں۔ اختتام مجلس پر آپ کے مصائب، آپ کی شہادت، واقعات مومن کو سناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گلیاں اور سڑکیں جو ہیں ماتمی جلوس سے بھر جاتی ہیں۔ ان مختلف طبقات کے لوگ شریک ہوتے ہیں، وہ سیاہ لباس پہنتے ہیں، سیاہ علم اٹھاتے ہیں، اپنے سینوں پر ماتم کرتے ہیں اور اس دن کی مناسبت سے مرثیہ اور نوحہ خوانی کرتے ہیں۔ عظم اللہ اجورنا و اجورہم بمثابنا بالامام صادق۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جناب زہرہ کے گھر پر حملہ کیا گیا، خلیفہ دوم نے زینب سلام اللہ علیہ کا گھر پر حملہ کیا اور جلایا گیا، وہ یزید نے جلایا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو بھی جلایا گیا. یہ منصور دیوانکی نے جو ہے وہ جلایا تھا رات کے وقت. منصور دیوانکی جو ہے بار بار مولا کو بلاتا تھا اور دھمکی دیتا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے گریہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جلنا کوئی جلنا نہیں. انہوں نے ہمیشہ عاشورہ اور جو ہے کربلا کو یاد کیا، اور کہتے ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہو رہے ہیں، اور اس وقت جو اہل سنت جو اپنی کتابوں کو نہ صرف پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ ہمیشہ سے مناظرہ کرتے ہوئے آئے ہیں 1400 سال سے. جیسے جناب ابو بکر اور عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو بکر نے 50 لوگوں کے بعد مسلمان ہوئے، اور حضرت عمر جو ہے تقریباً 62 لوگ کے بعد جو ہے وہ اسلام لائے تھے، اور حضرت عمر کے جو ماموں ہیں وہ ابو جہل ہیں. کہتے ہیں تلوار لے کر نکلے تھے اور یہ رسول اللہ کے قتل کے لیے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہن فاطمہ اور سعید بن زید مسلمان ہو گئے تو وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ ان کو مارا. اس وقت وہ سورہ طہ پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد یہ رسول اللہ کے پاس گئے، پھر وہاں جا کے جو ہیں یہ مسلمان ہوئے. پھر کہتے ہیں اہل سنت کے بعض جو دیوبند اور یہ وہابی ہیں کہ کتے کے فضلہ پر جو ہے سجدہ جائز ہے. ان کے جو دیوبندی مسلک ہے، اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو کیسے کیسے فتوے ملیں گے. خاص طور پہ جو شیعوں کے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں یہ خود ان کے اپنے مذہب کے اندر ہیں. منصور دیوانکی نے کافی دکانیں کھول رکھی تھیں جن کے اندر وہ خراب لوگوں کو جو ہے ٹریننگ دیتا تھا، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم دلیلوں کے فرزند ہیں. اور ابھی جیسے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ سر مبارک امام حسین نے جو ہے تلاوت قرآن پاک نہیں کی ہے، یہ انجینئر الیاس آج کل یہ بیان کر رہے ہیں. پھر مفتی اعظم جو ہیں وہ فتویٰ نہیں دیتے کہ جو شہید ہو رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر کہ وہ کون لوگ شہید کر رہے ہیں. جیسے افغانستان کے اندر طالبان ہے، آئی ایس آئی ہے، برکو حرم ہے، الشباب ہے، ریاض الصالحین ہے، لشکر جنگوی ہے، سپہ صحابہ ہے، یہ سب دیوبندی ہیں اور یہ کھل کے بھی نہیں بیان کرتے. اور جن لوگوں نے دفاع کیا اس میں موسیٰ صدر ہیں، امام خمینی ہیں، باقر صدر ہیں. ایران جو ہے پوری دنیا کے اندر چاہے وہ سنی مسلک سے ہوں یا کسی بھی مسلک سے ہوں، جیسے فلسطین کے لیے سب سے آگے ایران ہے. عراق کے اندر آپ دیکھیں سنی اور شیعہ مل کر جو ہیں انہوں نے دہشت گردوں کو دفع کیا ہے. شام میں بھی ایسے ہی ہوا، اور پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں مولانا اسحاق کا بیان جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور انجینئر الیاس جو ہیں وہ اپنی بکواسیں کر رہے ہیں آج کل بہت زیادہ. اسی طرح کہتے ہیں کہ آیت تطہیر میں جو ہے بعض اہل سنت علماء جو کہ وہ خاص فرقے کے لوگ ہیں، اہل سنت تو بہت زیادہ تر جو ہیں وہ حسینی ہیں، جیسے آیت تطہیر میں ابو بکر عمر کی بیٹیاں شامل ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے جس کو طلاق دی ہے ہم اس سے شادی نہیں کر سکتے. امام علیہ السلام کی طلاق یافتہ سے عشق ہمارا جو ہے لڑتا نہیں ہے. جیسے مولا کائنات نے کہا 3 دفعہ طلاقیں دیں اس دنیا کو. صدام حسین جو ہے وہ نسل ابو سفیان سے تھا، اور بعض سنی فسادی مولوی نے کہا جناب سیدہ کی جنازہ جو ہے خلیفہ اول نے پڑھائی، جبکہ ان کو خبر تک نہیں تھی. مولا کائنات نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تہمتیں لگانے میں جو ہے فسادی علماء اس وقت پاکستان میں ایکٹیو ہو گئے ہیں، جب سے شیعہ علماء کی طرف سے بہترین جوابات ان کی کتابوں سے دیے جا رہے ہیں، جو کہ سب سے خطرناک کتابیں اہل سنت مسلک کی ہیں. اتحاد صرف شیعہ مسلک کرتا رہا ہے ہمیشہ سے، اور جیسے صحیح بخاری میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. امام نسائی کا قتل ہے. دیوبند جو دہشت گرد ہیں انہوں نے جو حملہ کیا افغانستان کے اندر، جہاں پہ 50 سے زیادہ بچیاں اور 20 سے زیادہ مومنین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، یہ وہی دیوبندی ہیں اور یہ وہی وابی فکر ہے جو کہ جناب فاطمہ کے در سے جلانے سے لے کر جنت البقیع تک اور آج تک جو ہے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے دہشت گردی کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.